السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر میں ہم HTML کلاسز، HTML ID، HTML ویڈیو اور HTML آڈیو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم HTML کلاسز دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اس لیے یوز ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بھی کلاس کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کرنا ہے HTML ایلیمنٹ کے اندر، تو اس کے لیے ہم کلاس کا جو ہے وہ ایٹریبیوٹ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ملٹیپل HTML ایلیمنٹ جو ہے وہ سیم کلاس شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آئی ڈی پھر ہم دیکھتے ہیں بعد میں کہ آئی ڈی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور ملٹیپل HTML ایلیمنٹ جو ہے وہ کلاسز کی طرح آئی ڈی بھی جو ہے وہ سیم شیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کو کوڈنگ کے تھرو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا جو ہے وہ کنسیپٹ دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں ٹائٹل میں آ جاتے ہیں. تو ٹائٹل میں ہم مینشن کر دیتے ہیں کہ HTML کلاس اینڈ HTML ID. ٹھیک ہے، جو آج ہم یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ مینشن کر دیا. اوکے، اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اور کام کر لیتے ہیں. باڈی میں آتی ہوں میں. باڈی میں جو ہے وہ میں سٹیز ڈیفائن کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اور سٹی کے ساتھ بتا دیتی ہوں یہ کس کنٹری کا جو ہے وہ کیپیٹل ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جو ہے میں باڈی کے اندر مینشن کروں گی، اور یہ میں ڈیو کے ٹیگ کے اندر جو ہے وہ ان کو یوز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہاں پہ ملٹیپل ٹیگس جو ہے وہ لگاؤں گی. لائک جس طریقے سے میں نے یہاں پہ ڈیو کا ٹیگ جو ہے وہ لگایا. ٹھیک ہے، H2 کے اندر جو ہے وہ میں مینشن کروں گی سٹی کا نام. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اسلام آباد ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پیراگراف میں جو ہے میں بتا دوں گی کہ یہ ہمارے پاس سٹی جو ہے یہ کس کنٹری کا کیپٹل ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہاں میں مینشن کر رہی ہوں کہ اسلام آباد جو ہے کیپٹل ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے، کیپٹل آف پاکستان. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اسی ڈیو کو جو ہے وہ میں کاپی کرتی ہوں اور میں 2-3 سٹیز جو ہے وہ اور اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کروا لیتی ہوں. ٹھیک ہے، لائک ہم یہاں پہ پیرس جو ہے وہ ایڈ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیرس جو ہے وہ کس کا کیپٹل ہے؟ پیرس جو ہے وہ کس کا کیپٹل ہے؟ فرانس کا جو ہے وہ کیپٹل ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور ہم سٹی ایڈ کرواتے ہیں، لائک لنڈن کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لندن جو ہے وہ کس کا کیپٹل ہے؟ انگلینڈ کا جو ہے وہ کیپٹل ہے. تو لندن جو ہے وہ کس کا کیپٹل ہے؟ انگلینڈ کا کیپٹل ہے. تو یہ ہم نے جو ہے مینشن کر دیا. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، اس ڈیو کی جو ہے وہ سٹائلنگ کرتے ہیں اور انٹرنل سٹائلنگ ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انٹرنل سٹائلنگ کے لیے ہم کیا ہے کہ ہیڈ کے اندر جو ہے وہ سٹائل کا جو ہے ٹیگ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اور ڈیو کی جو ہے وہ ہم سٹائلنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ڈیو ایلیمنٹ لکھا، کرلی بریکٹ لگائی، جو پراپرٹیز ہم اس کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ ہم مینشن کر دیں گے. ٹھیک ہے، لائک بیک گراؤنڈ کلر اس کا لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹومیٹو. ٹھیک ہے، نیکسٹ اس کا جو ہم ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ چینج کر لیتے ہیں کلر پراپرٹی کو یوز کر کے، اور آگے ہم نے اس کی ویلیو جو ہے وہ بتا دی. ٹھیک ہے، وائٹ. اور بارڈر جو ہے وہ اس کے اوپر ہم لگا لیتے ہیں. تو بارڈر کی پراپرٹی کے کو یوز کر کے ہم بارڈر لگائیں گے. ٹھیک ہے، آگے آپ نے نیکسٹ جو ہے وہ اس کی وڈث بتا دینی ہے بارڈر کی، کتنی وڈث کا بارڈر آپ لگانا چاہ رہے ہیں. تو 2 پکسل کا. ٹھیک ہے، سالڈ لائن ہم بارڈر کی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا کلر جو ہے وہ آپ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں لائن کا؟ تو بلیک کلر جو ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پراپرٹیز کے ساتھ ویلیوز مینشن کر دی. اب اس کو جو ہے وہ ہم رن کر کے دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس فارم میں جو ہے یہ شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کلاس کا جو ہے وہ کیا کام ہے؟ لائک میں کہتی ہوں کہ یہ جو میں نے 2 ڈیوز جو ہیں وہ ڈیفائن کی ہیں، ان کے اوپر یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ اپلائی ہوں جو میں نے مینشن کی ہیں. لیکن یہ جو لاسٹ ون والا میرا ڈیو کا بلاک ہے، اس کے اوپر یہ پراپرٹی امپلیمنٹ نہ ہو جو میں نے ڈیفائن کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ کلاس جو ہے وہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، لائک یہاں میں جو ہے وہ کلاس یوز کروں گی. ٹھیک ہے، کلاس ایٹریبیوٹ یوز کروں گی. یہاں پہ کلاس کا نیم دوں گی، کوئی بھی نیم ہم دے سکتے ہیں. یہاں پہ میں سٹی کے نام سے
جو ہے وہ کلاس بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو میں نے آپ کو چیز میں نے بتا رہی تھی کہ آپ جو ہے ملٹیپل ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیم کلاس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک اگر آپ نے ایک سٹی کی کلاس بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ڈیو بھی یوز کر سکتا ہے، یہ بھی ڈیو یوز کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور اگر HTML ایلیمنٹ ہے تو وہ بھی اس کلاس کو جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملٹیپل HTML ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیم کلاس کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کے ڈیو کے اندر بھی جو ہے میں یہ کلاس جو ہے وہ یوز کر لیتی ہوں، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس جو فرسٹ 2 ڈیوز ہیں ان کے اوپر صرف یہ والی پراپرٹیز جو ہیں وہ اپلائی ہوں، اور باقی جو لاسٹ ڈیو ہے اس کے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو آپ نے کلاس بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس ڈیو کی جگہ، ٹھیک ہے۔ ڈاٹ کے ساتھ آپ جو ہے وہ مینشن کریں گے، اور ساتھ آپ نے اپنی کلاس کا جو ہے وہ نام دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹی کے نام سے ہم نے کلاس بنائی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے کلاس کا نام دیا، کرلی بریکٹ اسی طریقے سے آئیں گی، اور آگے آپ نے جو پراپرٹیز ڈیفائن کرنی ہے وہ آپ پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈیفائن کر دیں۔ اب جہاں جہاں پہ جو سٹی کی کلاس ہوگی وہاں وہاں یہ کیا کرے گا کہ یہ جو پراپرٹیز ہم نے کلاس کے اندر جو ڈیفائن کیے ہیں یہ امپلیمنٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے وہ ہم ریفریش کر کے دیکھتے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ فرسٹ 2 کے اوپر اس نے پراپرٹی جو ہے وہ لگا دی ہے، اور تھرڈ کے اوپر نہیں لگائی، کیونکہ ہم نے تھرڈ کے اوپر جو ہے وہ کلاس نہیں ڈیفائن کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ تھرڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں، یہ سمپلی میں نے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے وہ بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ کلاس جو ہے وہ مینشن کر لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جہاں جہاں جو ہے اسے یہ کلاس سٹی ملے گی وہ اس کے اوپر جو ہے پراپرٹیز امپلیمنٹ کر دے گا جو ہم نے اس کلاس کے اندر ڈیفائن کی ہوں گی۔ اچھا، ایک اور چیز ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں کہ یہ ایک جو ہمارے پاس بارڈر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ دوسرے کا بارڈر آ رہا ہے ڈیو کا، اور یہ تیسرے ڈیو کا ہمارے پاس بارڈر آ رہا ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی سپیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اوور لیپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے ایک بارڈر ہے، ٹھیک ہے، دوسرا بارڈر ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے جو ہے وہ اسپیس کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اس کا بارڈر ہے اور یہ دوسرے کا بارڈر ہے، ان دونوں کے درمیان اگر ہم نے اسپیس کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے جو پراپرٹی یوز ہوتی ہے وہ ہے مارجن کی پراپرٹی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں مارجن کی پراپرٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں، تو مارجن کی پراپرٹی یہاں آپ نے یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں آگے آپ نے اس کی ویلیو بتا دینی ہے کہ کتنے % آپ مارجن جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لائک ابھی میں 20 پکسل جو ہے وہ مارجن سیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو ریفریش کریں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہاں پہ مارجن کریٹ ہوا ہے بلکہ یہاں پہ بھی مارجن کریٹ ہوا ہے، یہاں پہ بھی مارجن کریٹ ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی مارجن کریٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سمپلی جب آپ نے مارجن لکھنا ہے تو وہ کیا ہے کہ آپ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم ہر جگہ سے اس نے 20 پکسل جو ہے وہ اسکرین آپ کے چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ لائک یہاں پہ 20 پر اس کے درمیان گیپ ڈال دیا اس نے 20 پکسل کا، ٹھیک ہے۔ اس کے درمیان اور اس کے درمیان اس نے گیپ ڈال دیا 20 پکسل کے درمیان، ان دونوں کے درمیان اس نے گیپ ڈال دیا 20 پکسل کے درمیان، اور یہاں سے رائٹ کا جو ہمارے پاس ہے اس میں بھی جو ہے اس نے 20 پکسل جو ہے وہ گیپ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جو ہے وہ مارجن کے تھرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری آپ کے پاس جو ہے وہ پیڈنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیڈنگ جو ہے وہ کیا ہے، پیڈنگ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بارڈر ہے اور اس بارڈر کے اندر جو ہمارے پاس جو ہے میسج یا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ اگر آپ نے اسپیس کم یا زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ پیڈنگ کا جو ہے وہ یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ پیڈنگ کی پراپرٹی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیڈنگ ہم لائک کر لیتے ہیں 10 پکسل کی جو ہے وہ ہم پیڈنگ لگا لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بارڈر ہے اور ان کا گیپ، ٹھیک ہے، یہ صرف جو ہے وہ ٹاپ سے گیپ نہیں کریٹ کرے گا بلکہ لیفٹ سائڈ سے بھی کرے گا، رائٹ سائڈ بھی 10 پکسل، ٹھیک ہے، اور جو ہمارا باٹم ہے اس سے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ریفریش کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں لیفٹ سے بھی اس نے یہ جو ٹیکسٹ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس جو بارڈر تھا اس کا گیپ اس نے رکھ دیا 10 پکسل کا، یہاں سے بھی اس کا گیپ ہو گیا 10 پکسل کا، یہاں سے بھی گیپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بس ایک بارڈر ہمارے پاس یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس بارڈر تھا، اس بارڈر کے اندر ہمارے پاس جو ایلیمنٹس یوز ہو رہے ہیں ان کے درمیان ہم نے اسپیس کریٹ کرنی ہے، تو وہ ہم پیڈنگ کے تھرو جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے مین اسکرین سے جو ہے وہ اپنے کسی HTML ایلیمنٹ کی اسپیس کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے مارجن کرنا ہے، لائک ہماری یہ مین اسکرین ہے، اس کا اور بارڈر کا جو ہم نے لگایا ہوا ہے ان کے درمیان ہم نے اسپیس کریٹ کرنی تھی، تو اس کے لیے جو ہے پھر ہم نے مارجن کا جو ہے وہ کنسیپٹ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی جو ہے وہ ہم نے کلاسز جو ہیں وہ ڈسکس کر لی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کلاسز جو ہے ہماری کیا ہوتی ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا کنسیپٹ آ جاتا ہے وہ ہے HTML
आईडी। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा है HTML आईडी। ठीक है, तो आईडी का जो एट्रीब्यूट है वो किस लिए यूज होता है कि यूनिक आईडी को स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर जो है वो आप आईडी का एट्रीब्यूट जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, क्लासेस में हमने देखा था कि मल्टीपल HTML एलिमेंट्स जो हैं वो शेयर कर सकते थे सेम क्लास को, लेकिन आईडी के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आईडी जो है वो क्या है, यूनिक है ना। ठीक है, तो मतलब एक ही HTML एलिमेंट के अंदर जो है वो आप एक दफ़ा ही एक आईडी को यूज़ कर सकेंगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट के अंदर आप सेम आईडी जो है वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसको जो है वो हम थोड़ा करके जो है वो देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे ठीक है, जाते हैं कोडिंग में अपने, और यहाँ हम जो है वो क्या करते हैं, थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं अपने कोड को। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो एक हेडिंग डाल देते हैं H1। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं माई सिटीज़। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके अंदर हेडिंग को आईडी जो है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हमने आईडी का जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करना है। ठीक है, और साथ जो भी आप अपनी आईडी रखना चाह रहे हैं यहाँ पे आप जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं माई के नाम से जो है वो आईडी बना देती हूँ। ठीक है, इस आईडी को अब आपने एक्सेस कैसे करना है, आपने जिस तरीके से क्लास को आपने डॉट, ठीक है, यूज़ किया था और आगे आपने उस क्लास का नाम बनाया था जो आपने क्लास क्रिएट की है। ठीक है, इसी तरीके से जो आईडी के लिए आपने हैश का जो है वो सिंबल यूज़ करना है, और उसके बाद आपने जो है वो आईडी का नेम बताना है। लाइक यहाँ पे आईडी का हमने नेम किया, मैंने सेट किया, माई सेट किया, वो आपने लिख देना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डाल के आप जो प्रॉपर्टी जो है वो आईडी के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो आप इसके अंदर जो है वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेंशन करती हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका सेट कर देती हूँ। ठीक है, लाइट ब्लू इसका बैकग्राउंड कलर रख देते हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो हम ब्लैक रख देते हैं। ठीक है, और अभी जो है वो ये कर लेते हैं, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन जो है उसकी प्रॉपर्टी लगा के इसको हम सेंटर में जो है वो अलाइन कर देते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट होगा। ठीक है, इसको अब हम रिफ़्रेश करते हैं और चल के देखते हैं, तो ये आप देखें कि ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि क्या हुआ कि जो हमने हेडिंग बनाई थी H1 उसके ऊपर जो है हमारी आईडी, जो भी हमने आईडी की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की थी वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट था आईडी का और जो है वो क्लास का। ठीक है, अब ये जो मैंने आईडी बनाई है माई, ठीक है, ये सिर्फ एक ही जो है वो एलिमेंट के अंदर यूज़ हो सकती है। लाइक मैंने यहाँ पे H1 के अंदर इस आईडी माई को यूज़ कर लिया, तो किसी और में HTML एलिमेंट इस तरीके से div हो गया, H2 हो गया, P हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर मैं इस आईडी को जो है वो यूज़ नहीं कर सकती। ये मेन डिफरेंस है आपका आईडी और क्लास का। ठीक है, कि आप जो क्लास यूज़ करते हैं वो आप मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी आईडी है वो यूनिक होगी, उसको सिर्फ आप एक ही HTML एलिमेंट के जो अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मोर देन वन एलिमेंट जो है वो आप उसको शेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारा डिफरेंस था से क्लास का और आईडी का। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास HTML वीडियो। ठीक है, कि हम HTML के अंदर वीडियो कैसे लगा सकते हैं और HTML के अंदर हम ऑडियो जो है वो कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो लगाना सीखते हैं और उसके बाद जो है वो हम ऑडियो की तरफ भी आते हैं। ठीक है, तो वीडियो लगाने के लिए आपने सिंपली जो है वो क्या करना है कि वीडियो का जो है वो टैग आपने यूज़ करना है। ठीक है, सोर्स का आपने वीडियो के अंदर आपने जो है वो सोर्स का जो है वो टैग यूज़ करना है। ठीक है, सोर्स के टैग के अंदर आपने SRC एट्रीब्यूट लिखना है और उस SRC एट्रीब्यूट में आपने जो है वो लिंक देना है। ठीक है, या नाम देना है जिस वीडियो को आप प्ले करना चाह रहे हैं। SRC के अंदर आपने नाम देना है, ठीक है, या लिंक देना है जिस वीडियो को जो है वो आप प्ले करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या करती हूँ कि यहाँ मेरे पास जो वीडियोस हैं उसमें से मैं कोई देख लेती हूँ वीडियो। ठीक है, इस तरीके से ये मेरे पास जो है वीडियो है, इसको आपने जो है वो कॉपी करके वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपने जो कोड है, वहाँ जहाँ पे आपने कोड अपना सेव किया है इसको भी आपने वहीं पे रखना है। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे मैंने अपना कोड जो है वो सेव किया हुआ है। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे जो है इसको कॉपी करके जो है वो मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है,
یہ پیسٹ ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو نام ہے وہ میرے پاس 11 ٹھیک ہے اس کا نام ہے، اور جو یہ MKV ایکسٹینشن کے ساتھ جو ہے یہ سیو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ جو ویڈیو لگا رہے ہیں وہ کس ایکسٹینشن سے جو ہے وہ سیو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس 11 اور MKV جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے وہ لگا دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹائپ جو ہے وہ مینشن کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس کون سی ٹائپ ہے جی؟ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس، اور کون سی ٹائپ ہے اس کی؟ یہ MP4 ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، MP4 میں ہے۔ اس کے بعد ویڈیوز کے اندر، ویڈیو کے جو ٹیگ ہے اس کے اندر آ کے آپ جو ہے اپنی ویڈیو کی وڈتھ اور ہائٹ جو ہے وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کنٹرولز بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک اگر آپ کنٹرولز کا ایٹریبیوٹ یوز کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کو وہ کھل کنٹرول دے دے گا کہ آپ ویڈیو کو جو ہے وہ پاز کر سکتے ہیں، پلے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وائس جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، والیوم اپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو یہ سارا کنٹرول جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں وڈتھ کی پراپرٹی یوز کر کے اس کی وڈتھ جو ہے وہ سیٹ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ لائک یہاں میں 320 جو ہے وہ سیٹ کر رہی ہوں، اور اسی طریقے سے ہائٹ جو ہے وہ بھی میں ڈیفائن کر سکتی ہوں، لائک میں 240 یہاں پہ اس کی ہائٹ ڈیفائن کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں کنٹرولز کا جو ہے وہ ایٹریبیوٹ یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب کنٹرولز کا میں نے ایٹریبیوٹ یوز کیا تو اس سے کیا ہوگا کہ سارا کنٹرول میرے پاس آ جائے گا، میں ویڈیو کو پلے کر سکتی ہوں، پاز کر سکتی ہوں، اس کو والیوم اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ پیج پہ لگ گئی ہے اور ہمارے پاس کنٹرول بھی آ رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈیو لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے میں اس کو جو ہے وہ درمیان میں کرنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں تو آپ ٹیکسٹ لائن کی پراپرٹی نہیں لگا سکتے کیونکہ ٹیکسٹ لائن کی پراپرٹی تو ٹیکسٹ کے اوپر جو ہے وہ لگتی ہے، تو آپ یہاں پہ مارجن لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مارجن جو ہے وہ آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اسکرین سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ سمپلی مارجن لکھیں گے تو یہ کیا ہے کہ لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم سارے جگہ سے جو ہے وہ باٹم کریٹ کر کے دے دے گا۔ ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کا لیفٹ سے جو ہے مارجن کریٹ کریں تاکہ ہمیں تھوڑی سی سینٹر میں جو ہے وہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں ویڈیوز کے ٹیگ کے اندر ہی جو ہے وہ ہم مارجن اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ہمارا اسٹائل کا ہم نے ٹیگ یوز کیا تھا اوپر جاتے ہیں، یہاں ویڈیو کو جو ہے وہ ہم مینشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں مارجن کی پراپرٹی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم 80 پکسل جو ہے وہ مارجن جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر میں صرف مارجن دوں گی تو یہ لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم ہر جگہ سے جو ہے وہ مارجن کریٹ کر دے گا، اور میں صرف لیفٹ سے جو ہے وہ مارجن کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو مارجن ڈیش لیفٹ کی جو ہے پراپرٹی آپ نے یوز کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ریفریش کریں تو یہ دیکھیں ابھی اس کا 80 پکسل دینے سے اتنا مارجن جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے اسکرین کا اور ویڈیو کا، ٹھیک ہے۔ آپ مارجن کی ویلیو بڑھاتے جائیں گے تو یہ موو کرتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ 80 میں نے کیا تھا، میں اس کو جو ہے وہ 300 پکسل جو ہے وہ مارجن دے کے دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے 300 پکسل دیا تو یہ ہمارے پاس تقریباً سینٹر میں آ گیا۔ آپ 250 کر دیں تو یہ ہمارے پاس سینٹر میں آ جائے گا، اور یہاں سے میں اس کو رن کرتی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنا جو ہے وہ پروجیکٹ میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے جو ہے وہ آپ رن کریں گے تو پاز بھی کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کا والیوم کا کنٹرول بھی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو میوٹ کر سکتی ہوں، ان میوٹ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کنٹرول کا جو ایٹریبیوٹ ہم نے لگایا تھا اس سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہو گیا کہ ہمارے پاس سارا کنٹرول جو ہے وہ آ جائے گا ویڈیو کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے جو ہے وہ آڈیو لگانی ہے، ٹھیک ہے، تو آڈیو لگانے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو کیا ہے کہ یہی ٹیگ جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے، سمپلی جہاں آپ نے ویڈیو جو ہے وہ یوز کی ہے اس کی جگہ جو ہے وہ آپ نے کیا یوز کر دینا ہے، آڈیو یوز کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے یہاں پہ میں نے ویڈیو یوز کی ہے نا، یہاں پہ آپ نے آڈیو کا جو ہے وہ ٹیگ لگا دینا ہے۔ اب آڈیو کے لیے آپ کو وڈتھ اور ہائٹ کی تو ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں وڈتھ اور ہائٹ کی جو ہے وہ میں کاٹ رہی ہوں، اور کنٹرولز میں پھر ایٹریبیوٹ یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں آڈیو کو جو ہے وہ پاز کر سکتی ہوں، آڈیو کو جو ہے میں پلے کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگین آڈیو کے اندر جو ہے وہ سورس کا ٹیگ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، SRC کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ یوز کریں گے، اور یہاں پہ آپ نے جس آڈیو کو پلے کرنا ہے اس کا نام جو ہے یہاں پہ آپ نے مینشن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے پاس جو ہے وہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آڈیو، ٹھیک ہے، لیکن میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 11 ڈاٹ یہاں پہ آپ ایکسٹینشن دیکھیں گے کس ایکسٹینشن سے جو ہے وہ آپ نے آڈیو آپ کی سیو ہے، لائک میں کہتی ہوں کہ وہ MP3 کے جو ہے ایکسٹینشن سے سیو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ٹائپ میں آئیں گے، ٹائپ میں آپ نے آگے مینشن کرنا ہے کہ یہ آپ کی کیا ہے، آڈیو ہے، ٹھیک ہے، اور آڈیو کی جو ہماری ٹائپ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے،
MP3 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا کہ آڈیو جو آپ نے لگائی ہے وہ آپ کو شو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہ دیکھیں، اور یہاں پہ آپ کے پاس اس کا کنٹرول بھی ہوگا۔ لیکن ابھی مجھے آڈیو جو ہے وہ کیوں نہیں شو ہو رہی، کیونکہ میرے پاس کنٹرول کیوں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یا پلے کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے آڈیو کے اندر جو ہے جو ویلیوز میں نے دی ہیں وہ میں نے ڈمی ویلیو جو ہے وہ دی ہے، میرے پاس یہ والی فائل ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ دیں، یہاں پہ آپ نام دیجئے گا یا لنک دیجئے گا جس میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آڈیو جو ہے وہ سیو ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی ہے، نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم کچھ اور چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔